السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہے کسی بھی ملک میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خود پڑھیں تجوید کے ساتھ، یا حفظ کریں، یا اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، تو یہ سب کچھ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے تجوید جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے 1 مہینے کا کورس ترتیب دیا ہے۔ تو اس 1 مہینے کے کورس کو میں آپ کو آن لائن پڑھا سکتا ہوں موبائل پہ بہت آسان طریقے سے، آپ جہاں بھی ہو، یہاں تک کہ آپ اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس دوران بھی میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں۔ 1 مہینے کا کورس، تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے ایک اور کورس ترتیب دیا ہے جو کہ 1 ہفتے پر منحصر ہے، تو پھر آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم آپ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے 2 گھنٹے نکالیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ 2 گھنٹے میں میں آپ کو تجوید القرآن کے تمام اہم قواعد سکھاؤں گا اور آپ کو اس کے قابل بناؤں گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کا جواب خود دینا ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخرج نمبر 7۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مخرج نمبر 7 جو ہے وہ ہے جیم، شین، یا، یعنی ان 3 حروف کا مخرج ہے جیم، شین، یا، ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ان 3 حروف کا مخرج کون سا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر تالو۔ لیکن آپ کی جو زبان ہے نا، یہ زبان اس کے وسط یعنی اس کے درمیان جب اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتا ہے۔ اس طرح آج، عش، سویف، یقول۔ اب دیکھیں یہ جیم جو ہے، اب آپ ذرا کنفیوز ہوں گے کہ یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، تو آپ اس کو 3-4 دفعہ ادا کریں گے، مثلا آج، عش۔ اور یا جو ہے اس کو یائلین کہا جاتا ہے، یہ یا مدہ نہیں ہے، اور یائلین اس کو کہتے ہیں یائلین، یا یائے متحرک کہا جاتا ہے۔ یعنی اس مخرج سے جو ادا ہوتے ہیں یا، تو اس کو یائلین یا یائے متحرک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور یا ہے جس کو یائے مدہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ نستعین میں ہے۔ تو اب نستعین میں جو یا ہے تو یہ ہے کہ یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے زیر ہے، دیکھیں نا، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے نستعین، تو اس کو یائے مدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس یائے مدہ کا مخرج جوف دہن ہے، یعنی منہ کا جو اندر کا خلا ہے، جسے واو، الف، یائے مدہ ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ یا اس یا سے مختلف ہے کیونکہ اس کو یائلین کہا جاتا ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ادھر اس سے پہلے زیر ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو یائلین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مخرج یہ ہے وسط زبان۔ اور پھر یا متحرک اس یا کو کہا جاتا ہے کہ وہ ساکن نہ ہو بلکہ اس پہ ایک حرکت ہو، تو اس کو یا متحرک کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اصل میں یا کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ہو گیا یا مدہ جو کہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، جو کہ یہ ہے نستعین۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے یائلین جو کہ وسط زبان سے ادا ہوتے ہیں، یعنی اس مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یا ساکن تو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ لیکن اگر یا سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ یائلین ہوتا ہے۔ اور اس یا کے علاوہ جو ہمارے ساتھ
تیسری قسم کا یا ہے تو وہ ہے یائے متحرک، جس بھی کوئی حرکت ہو تو اس کو یائے متحرک کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے، حروف شجریہ، حروف شجریہ، ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا ایک ہی مخرج سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے جعل، جعل، یجعلون، یجعلون، شاہد، یشہدون، صیف، یقول۔ تو یہ جو ہے نا اس مخرج کی تفصیل ہے۔ تو آپ جو ہے نا مزید سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔